بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیالکوٹ کے اندر جو واقعہ ہوا کہ ایک سری لنکن شہری جو ایک فیکٹری مینیجر تھا اور طبعاً تھوڑا سخت بھی تھا کام لیبر سے نکالنے میں اور لینے میں، اور کچھ لوگ اس سے اس وجہ سے بھی ناراض تھے، تو ایک دن کسی سے تلخ کلامی پر اس نے کسی اسلامی عبارت کو پھاڑا۔ اب وہ عبارت کیا تھی، اس کے اندر بھی اہل علاقہ اور دیگر لوگوں کی آراء مختلف ہیں، اور پھر جس شخص کے ساتھ اس کی تلخ کلامی ہوئی تھی اس نے موقع غنیمت جانتے ہوئے اس پر گستاخی کا حکم صادر کیا اور لوگوں کو اس بات پہ پرووک کیا کہ وہ اس کا ساتھ دیں۔ تو کچھ لوگ اسلامی طور پر طیش میں آئے اور کچھ لوگ ویسے ہی غم و غصہ میں بھرے ہوئے تھے، انہوں نے فائدہ اٹھایا اس سے کہ یہ موقع اچھا ہے، اسے مارنا شروع کر دیا۔ پھر اسے وزیر آباد جو روڈ ہے اس پر لے آئے، اور پولیس کو جب رپورٹ ہوئی، پولیس 11:30 پہ تقریباً پہنچی، لیکن پولیس بھی ناکام رہی اسے چھڑانے میں، کیونکہ ان کو اپنا ڈر تھا کہ کہیں یہ جو ہجوم ہے لوگوں کا کہ یہ ہمیں نہ کوئی نقصان دے دے۔ پھر ان لوگوں نے اس کی لاش کو آگ لگا دی۔ تو یہاں پر اس واقعہ میں اسلامک طور پر 3 بڑے جرم ہوئے۔ پہلی بات، بغیر علم کے یہ حکم لگانا کہ یہ گستاخی بنتی ہے، یہ کفر بنتا ہے بغیر علم کے۔ بغیر علم کے ایک چھوٹا سا مسئلہ بتانا بھی، زمین و آسمان کے اندر جتنی مخلوقات ہے اس کے لعنت اس بندے پر ہوتی ہے جو بغیر علم کے ایک چھوٹا سا مسئلہ بتاتا ہے۔ تو اتنا بڑا حکم ان لوگوں پبلک کا لگانا اس پر کہ یہ گستاخ ہے اور اس نے یہ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اس پہ سٹیپ اٹھانا، پھر آگ لگانا، 3 بڑے جرم بنتے ہیں۔ اور آگ لگانا تو یہ تو کسی بھی انسان کو آگ لگانے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ بخاری شریف اور دیگر کتابوں میں حدیث موجود ہے، ان النار لا یعصى بها الا اللہ، کہ نار آگ کے ساتھ یہ اللہ کے علاوہ کوئی انسان کسی انسان کو یہ عذاب میں مبتلا نہیں کر سکتا، آگ کے ساتھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، آگ کے ساتھ جلا نہیں سکتا۔ اور پھر اس واقعہ سے اسلام کو فائدہ نہیں ہوا۔ یہ ہو سکتا ہے کسی پولیٹیکل تنظیم اس کے پیچھے ہو یا کوئی اور بندہ پیچھے ہو، یہ بعد میں تحقیقات اور ادارے بتائیں گے، اسلام کو فائدہ نہیں ہوا، اسلام کو نقصان ہوا ہے۔ لہذا میری پبلک سے یہ ہمبل ریکویسٹ ہے، جذبات میں آ کر اس طرح کے جاہل لوگوں کا ساتھ مت دیا کریں کہ جو اسلام کو نقصان الٹا پہنچا رہے ہیں، اسلامک سسٹم کو نقصان پہنچا رہے ہیں، کیونکہ اسلام نے ایک پراپر سسٹم دیا ہے، ایک نظام دیا ہے۔ اگر اسلامی عدالتیں نہ ہوں تو پھر بھی کسی انڈیویجول کو اس طرح حکم صادر کرنے کی اور اس پر پھر اس طرح سٹیپ لینے کی اور اس طرح غیر شرعی کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، دنیا اہل سنت میں نام ہے عشق رسول کا، نام ہے محافظ ختم نبوت ناموس رسالت کا۔ آپ نے جب ایک فتویٰ 4 شخصوں پر دیا ان کی گستاخانہ عبارت پر، قرآن و سنت کی روشنی میں ایک تحقیق پیش کی، اور پھر صرف آپ نے نہیں، علماء حرمین، علماء عالم نے اس کی تصدیقات کی، اس تصدیقات ثبت کی اس فتوے پر، پھر بھی کیا آپ نے حکم دیا کہ جا کے ان 4 شخصوں کو مار دو، قتل کر دو؟ بلکہ کئی مختلف سوالات کے جواب میں آپ نے یہ کہا کہ اگر اسلامی عدالتیں ہوتیں تو ان کی سزائیں سخت ہوتیں، لیکن ایک فرد واحد کو اس طرح اسلامی عدالت بنانے اور پھر اسے ثابت کرنے کا حق نہیں پہنچتا۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فتاوی رضویہ جا بجا عبارات تصریحہ کے ساتھ اس کو مینشن کیا ہے۔ اب بعض لوگوں نے جو لبرل مائنڈڈ لوگ ہیں انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا ہے اور احادیث نبویہ کے خلاف بولنے اور قرآن اور اسلامی تعلیمات کے خلاف بولنے کے لیے ان کو ایک توتی لگ گئی ہے، زبان لگ گئی ہے۔ ایسے لوگوں کو کبھی بھی میں عوام سے ریکویسٹ کروں گا ان کو موقع نہ دیں اسلام کے خلاف، کیونکہ اس سے، اس طرح کے واقعات سے اسلام کو نقصان پہنچتا ہے، فائدہ نہیں پہنچتا۔ عمران خان ایک اینکر ہے، ان کی اچھی باتیں بھی ہیں، لیکن میں یہاں پر ان کی اصلاح کرنا چاہوں گا۔ ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ابھی کل ہی، اس ساری تحقیق ان کی درست بھی ہو سکتی ہے اور وہ صحیح بھی کہہ رہے ہوں گے،
لیکن ایک بات پوری ویڈیو میں جو انہوں نے تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ یہ مذہبی لوگوں نے کیا ہے، یہ مذہبی تنظیم سے ریلیٹڈ ہے، لہذا لوگوں کو اٹھو، پرووک کیا اس بات پر کہ تمہاری لاشوں کو بھی آگ لگا دی جائے گی، تمہیں بھی کوئی شخص مار دے گا، قتل کر دے گا، کوئی بندہ محفوظ نہیں رہے گا، لہذا اس سسٹم کے خلاف اٹھا جائے. اور پھر بار بار انہوں نے یہ تنظیم کا نام لیا، یعنی اسے مذہب سے جوڑنے کی کوشش کی. تو میں ان کو یہ عرض کروں گا، اس طرح کی جملوں سے ویورشپ تو اچھی مل سکتی ہے، لیکن اسلام کا نقصان ہوتا ہے. نہ یہ کسی مذہب، کوئی مذہب اسے پرووک کرتا ہے کہ اس طرح کیا جائے، نہ اسلام نے اس کی اجازت دی، اور نہ ہی اہل اسلام علماء نے اس کی اجازت دی ہے اس طرح کرنے کی. نہ کسی جس تنظیم کا بار بار نام لیا گیا اس تنظیم کی طرف سے اس کی اجازت ہے. اور پھر اگر کارکن، ویسے وہ کارکن نہ تھے، کسی تنظیم کا کوئی کارکن اس طرح کا کام کرے بھی، تو کیا یہ پوری تنظیم کے پر اسے کلی طور پر نافذ کر دیا جائے گا کہ سب کا یہی ذہن ہے؟ سب کا ڈیلی واقعات رپورٹ ہوتے ہیں کرسچن لوگوں کے کہ انہوں نے اتنے بڑے غلط بعض اوقات کام کیے ہیں. کیا پوری کرسچینٹی کو ٹیررسٹ کا سٹیٹس دے کے فارغ کر دیا جائے؟ جیوئزم، ڈیلی جیوز بہت سی غلطیاں کرتے ہیں، واقعات رپورٹ ہوتے ہیں. ہم انٹرنیشنلی طور پر ان تمام چیزوں کو میں دیکھ رہا ہوں، صرف ایک کمرے میں بیٹھ کر میں یہ عرض نہیں کر رہا. تو کیا پوری جیوئزم کو ٹیررزم کا نام دے دیں گے اس واقعے کی وجہ سے؟ تو پھر ایک اسلامی تنظیم کو ٹارگٹ کرنا بھی یہ درست نہیں ہے، اور بلکہ اس کو مذہب سے جوڑنا ہی درست نہیں ہے، کیونکہ اسلامکلی قرآن کے قانون کے مطابق، سنہ کے قانون کے مطابق یہ غلط ہے، اور جب غلط کام کو غلط ہی کہا جائے گا. لہذا اگر بعض اینکرز کی ویورشپ کے اندر کچھ مندی آ جائے تو پلیز اس کو برداشت کر لیں، لیکن اسے اسلام کی طرف منسوب کر کے اسلام کو نقصان نہ پہنچائیں، لبرل مائنڈڈ لوگوں کو فائدہ نہ دیں. آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا پر احادیث نبویہ کے خلاف ان کی جو باتیں ابھی ہیں، قرآن کے قانون کے خلاف اور اس طرح کی چیزوں کے خلاف جو باتیں ہیں، انتہائی سخت باتیں ہیں. لہذا ان لوگوں کو موقع نہ دیا جائے. میں پبلک سے بھی عرض کروں گا، جذبات میں آ کر کبھی بھی اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے اس طرح کا سٹیپ نہ لیں. آپ کے پاس سسٹم ہے، آپ کے پاس علماء ہیں جو تحقیق کریں گے، عبارت کے حوالے سے بتائیں گے کہ عبارت صریح ہے، غیر صریح ہے، حکم کون سا لگتا ہے یا نہیں لگتا. تو آپ لوگ خود سے یہ کام نہ کریں جو اہل تحقیق کا کام ہے. اور پھر آخر میں یہ میں عرض کروں گا کہ بعض لوگوں نے اس حدیث پر کلام کیا ہے کہ من سب نبیًا فاقتلوہ، یہ حدیث ہے یا نہیں ہے. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ قابل عملی نہیں ہے، یہ بالکل اس کا ذوف سے تعلق ہے. تو میں ان لوگوں کو عرض کروں گا یہ باتیں بھی درست نہیں. حدیث تو موجود ہے من سب نبیًا، لیکن اس حدیث کی اصل تشریح کیا ہے؟ حدیث کہاں موجود ہے؟ میں آپ کو وہ حوالے دے دیتا ہوں. معجم صغیر امام طبرانی کی کتاب اس میں موجود ہے. اور پھر اس کے علاوہ قاضی اعجاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شفا بتعریف حقوق المصطفیٰ کے اندر اس حدیث کو سند کے ساتھ بیان کیا. من سب نبیًا فاقتلوہ، من سب صحابی فاضربوہ. اور یہ حدیث موجود ہے الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ القسم الرابع باب الاول الفصل الثانی صفحہ 171 میں یہ حدیث موجود ہے. اس کے علاوہ دیگر فیض القدیر میں اور کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے. یہ حدیث تو موجود ہے، اور اس مفہوم کو کئی دلائل سے ثابت بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی اصل تشریح کیا ہے؟ اس کی اصل تشریح یہ ہے کہ جب کسی شخص سے ثابت ہو جائے گستاخی، اور ثابت کرنے کے لیے اسلام نے وہ سسٹم دیا ہے، اس سسٹم سے ثابت ہو جائے، گواہوں سے، عدالتی نظام سے ثابت ہو جائے، تو پھر وہ عدالتی نظام قضاء سسٹم اس کو فقتلوہ کا فتویٰ صادر کرے گا. انڈیویجول کے لیے نہیں ہے. بعض لوگوں نے قبلہ رضوی صاحب کی وہ آواز اور اس حدیث کا رپیٹ کرنا وہ اس کی یعنی خبر کے ساتھ اور اس کی ویڈیو کے ساتھ لگا دیا. تاثر دے دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس عاشق رسول کا یہ موقف تھا، وہ اسلامک سسٹم کے خلاف موقف رکھتے تھے. ہرگز ایسا نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے. اے بھولی والی عوام، اے وہ لوگ
جو یونیورسٹیز میں پڑھنے والے ہیں اور علم رکھنے والے ہیں، لاجک کو جانتے ہیں، احادیث نبویہ کو جانتے ہیں، اسلامی سسٹم کو جانتے ہیں، وہ سمجھنے کی کوشش کریں یہ اہل اسلام کا کام نہیں، یہ لبرل مائنڈڈ لوگوں نے اس طرح کی ویڈیو کو وائرل کیا ہے۔ اہل اسلام تو اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور اسلامک سسٹم دیتے ہیں کہ یہ اسلامک سسٹم ہے سزاؤں کا، حدود کے نفاذ کا۔ لہٰذا ان کا اعلی کار نہ بنے، بلکہ اسلام کو فائدہ دینے کی کوشش کریں، محبت رسول کو عام کریں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو عام کرنے میں علم سیکھیں اور عقائد اہل سنت سیکھیں، اور پھر محبت رسول کو عام کرنے میں آپ بھی علماء کا ساتھ دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔